السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی ہم کو آتش پرستی کرتے ہوئے بہت سال ہو گئے، آج آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر آگ نے ہمیں نہ جلایا تو ہم آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بھائی سے کہا کہ پہلے آپ آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا پہلے تم رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے خاصیت کے مطابق اس کا ہاتھ جلا دیا۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ آخر اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں آ گئی اور دونوں ہدایت پانے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں وعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی عبادت میں گزرا ہے، اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو گھر والے ملامت کریں گے۔ چھوٹے بھائی نے بہت سمجھایا مگر وہ بدبخت نہ مانا اور واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور تمام ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ اس کو اور بیوی بچوں کو مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا۔ جب اس نے جانا چاہا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں، مگر اس نے انکار کر دیا اور تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کوئی مزدوری نہ ملی اور اس نے سوچا کہ خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانے میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہا اور رات کو خالی ہاتھ گھر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل اجرت دینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر بیوی بچے مجبوراً بھوکے سو گئے۔ صبح کو پھر بازار گیا لیکن کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعے کو بھی کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا اور زوال کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی اے میرے مالک، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور ہدایت عطا فرمائی، اس دین کی برکت سے اور عظمت سے اہل و عیال کے رزق کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعے کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے دروازے پہ آ کے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک تھال لے کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی مزدوری ہے اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ اس کے جانے کے بعد بیوی نے رومال ہٹایا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے پاس گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مثقال سے زیادہ اتری۔ اس پر حیران ہو کر جب اس نے اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی ہدایت سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا یہ اشرفی تم کہاں سے لائی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو اور جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں یہ خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر سے کھانے کی خوشبو آئی تو رومال کو دروازے پر ہی رکھ دیا
اندر جا کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری بات بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے پوچھا، رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر ہی رکھائے ہو؟ اس نے کہا، اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے پر گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے، تو دیکھا اس میں مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر خدا کے سامنے سربہ سجود ہو گیا، اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔